کسی لڑکی سے محبت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے تو کس طرح؟ ظاہر بات ہے یہ تو ناجائز ہے۔ ہماری شریعت میں نکاح سے پہلے محبت نہیں ہے، نکاح کے بعد محبت ہے۔ اب یہ نکاح سے پہلے محبت کرنا چاہتا ہے۔ محبت کی شادی کبھی راس نہیں آتی، یہ جملہ یاد رکھنا، محبت کی شادی کبھی راس نہیں آتی، زندگی بھر مسائل رہتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کے فیصلے پر راضی رہنا، ماں باپ کسی کے بدخواہ نہیں ہوتے، ماں باپ اپنی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر رشتہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت ڈھونڈ کر کے، بہت چن کر کے، بہت چھانٹ کر کے، پسند کر کے لاتے، لیکن آنے کے بعد ساس بہو میں، نند بھاوج میں بنتی نہیں ہے، حالانکہ یہی ساس پسند کر کے لائی ہے بہو، یہی نندیں اور نندیں بھابھی پسند کر کے لائی۔ ایسا ہی ہوتا نا، پسند کرنے کون جاتا، دیکھنے کون جاتا؟ یہی لوگ جاتے، مگر پسند کر کے لانے کے بعد پھر معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ شادی سے پہلے محبت کرنا جائز نہیں۔ بالوں کی اسٹیٹنگ کرا سکتے ہیں یا نہیں؟ کرا سکتے ہیں، مگر سر پر بال ایسے رکھنا چاہیے کہ سب برابر ہو۔ ہمارے یہاں جو کٹنگ کرواتے ہیں وہ مکروہ ہے، اور ابھی تو اتنی واضح طور پر لوگ پٹے میں چٹان بناتے ہیں اور اوپر صرف جو ہے جھاڑ جھنکاڑ ایسے رکھتے ہیں۔ یعنی لوگوں کی پسند ناپسند کیسی آپ دیکھو۔ میں کبھی کبھی دیکھ کے سوچتا کہ مطلب یہ ایڑا تو نہیں ہے یہ۔ حضور نے منع کیا ایسے بال رکھنے سے۔ مدیحہ، ام ہانی، آہرہ، ہما، ان ناموں کے معنی کیا ہے دیکھنا پڑے گا۔ زید وضو کی حالت میں گالی سنا تو کیا اس کا وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ گالی سننے سے وضو نہیں ٹوٹتا، گالی دینے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن ظاہر بات ہے اپنا منہ خراب نہیں کرنا چاہیے۔ میت کو دفن کرنے کے بعد 3 مرتبہ قبر پر پانی کیوں ڈالتے ہیں؟ اس لیے ڈالتے ہیں کہ وہ مٹی بیٹھ جائے، باقی کوئی دوسرا مقصد نہیں۔ نہیں بھی ڈالے تو چلے گا۔ آدھی رات کے وقت جب ہماری آنکھ کھلے تو بغیر تہجد پڑھے اگر دعا مانگی جائے تو قبول ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔ آنکھ کھل گئی، بستر پہ پڑے ہی پڑے دعا مانگ لینا چاہیے، مانگنے سے کبھی چکنا نہیں چاہیے، جب موقع ملے مانگ لینے کا۔ یہ جو دعائیں دن رات کی اللہ کے رسول نے بتائی ہیں، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، مسجد میں آنے کی، باہر نکلنے کی، کپڑا پہننے کی، کسی کو ہنستے ہوئے دیکھے تو، کسی کو روتے ہوئے دیکھے تو، کسی کو بیمار دیکھے تو، کسی کو عیبدار دیکھے تو، ہر موقع پر دعا بتائی گئی ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم لوگ مانگیں۔ اللہ کو یہ پسند ہے۔ مفتی صاحب، میں جو بھی کام کرتا ہوں ناکام ہو جاتا ہوں۔ 5 وقتہ باجماعت نماز ادا کرتا ہوں، کاروبار ایک میں ہے، میں صبح و شام کی تسبیحات بھی پابندی سے کرتا ہوں، پھر بھی ناکام ہو جاتا ہوں، اس کا حل بتائیں۔ اللہ سے دعا کریں اور ناکامی کے اسباب پر غور کریں۔ ناکامی کے اسباب پر غور کریں۔ کامیابی بھی سبب کے ذریعے سے ملتی ہے اور ناکامی بھی سبب کے ذریعے سے ملتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی جو ہے آم کی گٹھلی زمین میں بوئے اور ببول کا جھاڑ نکلے، ایسا ہوتا؟ کبھی نہیں ہوگا ایسا۔ کامیابی کے اسباب ہوتے ہیں، ناکامی کے اسباب ہوتے ہیں۔ آدمی کامیابی کے اسباب اختیار کرے گا، اللہ کامیابی دیں گے، اور کامیابی کے اسباب کو چھوڑ دے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ اس لیے نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، لیکن آدمی خالی نماز پڑھے اور لوم نہ چلائے تو روزی ملے گی اس کو؟ سیٹھ گھر آگے پگار دے کے جائے گا۔ آدمی یہ دنیا دار الاسباب ہے،
اسباب اختیار کرنے کا. وہ ایک لڑکا تھا، مجھ کو جب ملتا تھا بولے مفتی صاحب دعا کرو، بولتا رہتا تھا. ایک دن میں اس سے پوچھا، میں نے کہا کیا کوئی مسئلہ ہے کیا؟ بولے اولاد نہیں ہو رہی. میں دعا کرتا رہا اس کے لیے. ایک مرتبہ شادی کا رکا لے کے آیا، بولے مورا نکاح ہے مفتی صاحب. میں حیران ہو گیا، مولا یہ سارا اتنے دن سے اپنے کو ایڑا بنا رہا ہے. میں اس کو بولا مولا بہت تیز سے مارتا میں تجھ کو، لیکن بس چھوڑ دے رہا تجھ کو میں. بولے کاہے؟ اب مولا شادی اب کر رہے ہیں اور اولاد کی دعا کب سے کروا رہے ہیں. اس لیے نماز پڑھنے سے ثواب ملے گا، روزی میں خیر و برکت ہوگی، لیکن لوم نہیں چلاؤ گے تو سیٹھ گھر پگار دینے کے لیے نہیں آئے گا. ہر چیز کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے، اس لیے کام کرو گے تو اللہ روزی دیں گے. تو کامیابی کے بھی اسباب ہوتے ہیں، ناکامی کے بھی اسباب ہوتے ہیں. آدمی کامیابی کے اسباب اختیار کرے، اللہ کامیابی دیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ کرو اور ناکام ہو جاؤ. اب آدمی کو جو ہے جانا ہے دھولیا اور وہ سٹانا کی طرف جائے گا تو دھولیا پہنچے گا؟ کبھی نہیں پہنچے گا. زندگی بھر بھی چلتا رہے گا تو نہیں پہنچے گا. اس لیے محنت اور محنت کا رخ صحیح ہونا چاہیے. زید پر فرض نماز کے ہر فرض نماز کے بعد اور پہلے سنت نفل کے بجائے اپنی پرانی قضا نمازیں پڑھتا ہے، تو کیا یہ عمل درست ہے؟ سنت مؤکدہ پڑھ لینی چاہیے. صدقہ اور زکوٰۃ کے رقموں کا ہیلا کر کے تنخواہ دینا کیسا ہے؟ ایک صاحب کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند میں ایسا ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ غلط بات ہے. دارالعلوم دیوبند میں ایسا نہیں ہوتا، اور مدارس میں ہوتا ہوگا. ہیلا کرنا مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی اور حرام دونوں برابر ہے. مکروہ تحریمی اور حرام دونوں برابر ہے. جس چیز کی حرمت قرآن کریم سے ثابت ہو اس کو حرام بولتے ہیں، اور جس کی حرمت حدیث پاک سے ثابت ہو اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں. لیکن دونوں برابر ہے، یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے. فرق اتنا ہے کہ اس کا حرام ہونا قرآن سے ثابت ہے اور اس کا حرام ہونا حدیث سے ثابت ہے. تو جس کا حرام ہونا قرآن سے ثابت ہے اس کو حرام بولتے ہیں، اور جس کا حرام ہونا حدیث سے ثابت ہے اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں. تو ہیلا کرنا بھی مکروہ تحریمی. زید کی ساس کے شوہر کے انتقال کے بعد زید ساس کے لیے محرم ہے یا نہ محرم؟ محرم ہے. داماد محرم ہوتا ہے، سسر زندہ رہے یا مر جائے، داماد محرم ہے. امام احمد ابن حنبل کی وہ دعا جو حیات کے درمیان مانگتے تھے، جو قیامت کے دن اللہ پاک کہیں گے سناؤ وہ دعا کون سی ہے؟ جس نے چٹھی دی ہے وہی ڈھونڈ کے لاوے. میرے کچھ دوست فلمی اسٹار کے جیسا بننا چاہتے ہیں اور وہ لوگ مسلمان ہیں، تو کیا یہ عمل اسلام میں جائز ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. ہمارے اسلام میں لڑکیوں سے واٹس ایپ پر یا فیس بک پر بات کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ظاہر بات ہے پرائی لڑکی ہے تو جائز نہیں. واٹس ایپ پہ بھی جائز نہیں ہے، فیس بک پہ بھی جائز نہیں ہے، میسج پہ بھی جائز نہیں ہے، آمنے سامنے بھی جائز نہیں ہے. ہمارے نبی کے چلنے کا انداز کیسا تھا؟ آپ کی گردن کس طرح اور ہاتھ کس طرح رہتے تھے؟ جب حضور کو آپ نے خواب میں دیکھا تھا تو آپ نے کچھ کہا تھا یا کوئی نصیحت کی تھی؟ سیرت کی کتاب پڑھو، سیرت میں یہ سب ملے گا. زید ذرا بات پر بہت زور زور سے ہنستا ہے اور بہت زیادہ بولتا ہے، تو کیا اس کا یہ عمل کیسا ہے؟ زیادہ بولنا اچھا نہیں، زیادہ بولنا اچھا نہیں ہے. اللہ نے زبان ایک دی ہے، کان دو دیے. اس کا مطلب معلوم ہے کیا ہے؟ جتنا سنو اس کا آدھا بولو.
یہ ہے اس کا مطلب. ایک کان میں بھی تو کام چل جاتا نا. اللہ تعالیٰ جگہ بدل کر کے بجائے ادھر ادھر لگانے کی ادھر لگا دیتے، کان ادھر لگا دیتے، کام چل جاتا. لیکن اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ نے زبان ایک دی ہے، کان دو دیے. اس لیے جتنا سنو اس کا آدھا بولو. بعض مرتبہ جھگڑے کی بنیاد زیادہ بولنا ہوتا ہے، زیادہ بولنا ہوتا ہے. ایک عامل صاحب تھے، ایک عورت ان کے پاس آئی اور اپنے شوہر کے بارے میں شکایات کی. بہت جھگڑا کرتے، مارتے، گالی دیتے، ایسا کرتے ویسا کرتے. اب وہ بولتی رہی تو وہ سوچتے رہے کہ چلا یہ بہت بول رہی ہے. سمجھ گئے کہ جھگڑے کی وجہ کیا ہے، تو اس کو کہنے لگے میں پانی دم کر کے دیتا، جب شوہر گھر میں آئے گا تو ایک گھونٹ پانی منہ میں لے لینا، نگلنا بھی مت، اگلنا بھی مت. یہ ایک گھونٹ پانی منہ میں لے لینا. اب عورت تو عورت ہی ہوتی نا، اس کی سمجھ کتنی ہوتی ہے آپ سمجھ لو. اب وہ شوہر آیا، جلدی سے گئی، باٹلی کھولی، ایک گھونٹ پانی منہ میں لے لی. اب ظاہر بات ہے منہ میں پانی ہے تو بولے گی. اب شوہر آیا، تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، اگر کچھ بول نہیں رہی ہے، خاموش رہا خاموش رہا خاموش رہا. تھوڑی دیر کے بعد پوچھا طبیعت تو اچھی ہے نا. ہر طریقے سے وہ اپنا پھر دھیرے دھیرے محبت کا انداز آ گیا، بولتا رہا ہر طریقے سے. اس کے بعد یہ چپ چاپ دسترخوان لگا دی، کھانا لگا دی، آدمی کھایا، پھر اپنے کام سے لگ گیا کہ اب جان دو، دوسرے کسی موقع سے اس سے پوچھیں گے. پھر اس شوہر کے جانے کے بعد عامل صاحب کے پاس گئی. عامل صاحب پوچھے کیا ہوا؟ بولے آج تو بہت محبت کی ہے، بہت محبت کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی بندی، میں پانی کچھ ایسا دم کر کے نہیں دیا تھا، تو بہت زیادہ بولتی ہے. اب شوہر آتا ہوگا تھکا ہارا، آتے ہی تو ٹیڑھی تباڑی چالو کرتی ہوگی تو جھگڑا ہوتا ہے. تیرے صرف وہ چپ رہنے سے ایسا ہو گیا، اب اگر تو محبت سے بات کرے گی تو کیسا ہوگا؟ سمجھ رہے ہو؟ کبھی زیادہ بولنے سے بھی جھگڑا ہوتا ہے.